جی السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آج ان دوستوں کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو لوگ ہمارے پردیس میں کہیں کام کرتے ہیں، وہاں پہ بستروں کا مسئلہ ہوتا ہے، خارش ہو جاتی ہے ان کو، کیونکہ وہاں پر یہ کام بیچارے کرنے گئے، بسترے کہاں دھوتے ہیں تو بسترے خراب ہوتے ہیں، ان میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں ایسے، پھر جہاں پہ خارش ہو ایک بندے کو، وہاں وہ دوسرے کے ساتھ کھانا کھا لے تو خارش ہو جاتی ہے۔ اگر ماں کو ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ خارش بچے کو بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں ان چیزوں کا ذرا خیال رکھا کریں۔ یہ جو میں آج آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، یہ کسی قسم کی ہو، الرجی والی ہو، خشک خارش ہو، اس کو ایسے جیسے کہ پیشاب کی جگہ پہ ہو گئی، جو بندہ کسی کو دکھا نہیں سکتا، کہیں بیٹھتا ہے تو وہاں پہ کھرچ رہتا ہے، ان لوگوں کے لیے اس میں مرہم بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پورا کورس ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کھاؤ گے دوائی کھا لی پھر بھی یار دوائی تو کھا رہا ہوں لیکن خارش نہیں، لگانے کی بھی دوائی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کھاؤ گے لگاؤ گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا، لگاؤ گے کھاؤ گے نہیں۔ پھر دوستو یہ خارش کی حالت میں انجیکشن لگوانا، ٹیبلٹ کھانا، یہ رکاوٹ تو بن جاتی ہے، پھر یہ کوئی ٹیوبیں وغیرہ لگانا، لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ اس کا علاج ہے، اس سے کھانے سے خون صاف ہوگا، اس سے مرہم لگانے سے جو اوپر کی جلد میں جو خارش ہے وہ نہیں ہوگی، چند دنوں میں سکون کی نیند آئے گی، 4 بندوں میں بیٹھ سکو گے، ورنہ تو نہیں بیٹھ سکتے، جہاں بھی بیٹھیں گے کھجلی کھجا رہے ہیں، ساتھ والا دوست دیکھے گا کہے گا یار ان کے ساتھ نہیں کھانا پینا، چاول نہیں کھانا، کھٹی میٹھی چیزیں کھٹی چیزیں، تیل کی تلی چیزیں یہ بالکل نہیں کھانا۔ جتنا دن یہ دوائی کھانی ہے میرے میٹھے بھائی، میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو یہ پورا کورس بتا رہا ہوں جو ایک مریض کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک، جتنے ہیں مریض اس دوائی کو بنا کر کھائیں اور لگائیں، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو شکایت نہیں رہے گی۔ جیسی بھی چنبل ہے، خارش ہے، خشک ہے، تر ہے، دانے والی ہے، جہاں دانے ہوتے ہیں وہاں کھجایا، دوسری جگہ پانی لگتا ہے وہاں دانے ہو جاتے ہیں، ہر چیز کا یہ توڑ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی علاج نہیں۔ میرے بھائیوں اس کو بناؤ، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے میرے نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور آپ کو نسخے کی طرف لے جاتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کیسے بنانا ہے۔ جی دوستو اب آپ نسخے کی طرف آئیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو میں ادویات آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک انسان کا پورا کورس ہے، جیسے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز یہاں سے لے کر بنا کر کھانی ہے اور دوسری اور بازار سے۔ جیسے آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو 4-5 قسم کی ادویات دیتے ہیں، لیکن میں راہ اللہ خالص مخلص نیت سے اللہ کی ذات کے صدقے میں یہ نسخہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایسا ہے جیسے ایک مریض کو ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کھانے کی دوائی کیپسول ہیں صبح شام، دوسرے نمبر پہ مرہم ہے جو کہ رات کو روغن ناریل میں ملا کر لگانے سے رات کو سو جائیں صبح نہا لیں۔ نمبر 3 یہ سفوف ہے جو معدے کو طاقت دے گا، اور جب معدہ آپ کا صحیح ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر یہ خارش کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو جی جناب ہلدی لے لیں 50 گرام، ہلدی یہی لینا، یعنی جو موٹی موٹی ہو، اس کو آپ نے خود باریک سفوف بنانا ہے، اپنی ہاتھوں سے لینا، بنی بنائی نہیں لینا، کوٹی کوٹائی نہیں لینا،
50 گرام نر کچور 50 گرام، مصبر زرد 50 گرام، ریٹھے کا چھلکا، ان کی گٹلیاں نکال کر صرف چھلکا، یہ چاروں چیزوں آپ نے ہم وزن لینی ہے۔ اب ان کو آپ نے پاؤڈر بنوا لیں، پنساریوں کے پاس وہ چکی ہوتی ہے۔ تو پہلا نسخہ آپ کا تیار ہو گیا ہے۔ 1000 mg کے کیپسول بھریں، جس کو ہم 2 گرام والے کہتے ہیں، 00 بھی کہتے ہیں، وہ بھر لیں۔ صبح شام آپ نے کھانا کھانے کے بعد 1 کیپسول تازے پانی کے ساتھ کھانا ہے، صبح و شام۔ اب نمبر 2 نسخے کی طرف آتے ہیں۔ کلمی شورا 50 گرام، جوین خورسانی 50 گرام، ان دونوں کو آپ پاؤڈر بنا لیں اچھی طرح سے، کیونکہ جوین کو الگ پاؤڈر بنانا، اس کو بعد میں ڈالنا، کیونکہ اس کے ڈالنے سے وہ جو جوین کے دانے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ اب جب یہ صفوف اور پاؤڈر تیار ہو جائے تو آپ نے 200 گرام ناریل کا تیل لینا ہے، خالص ہو۔ آپ یہ چیزیں اس میں مکس کر دینی ہیں، ایک مرہم کی شکل میں بن جائے۔ جو روغن ہے تیل، یہ اوپر تھوڑا تھوڑا تر ہو، یعنی کہ اس کے لگانے سے آپ کے جسم میں جتنی خارش ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ جلدی مرض کے لیے بہت لاجواب نسخہ ہے۔ یہ رات کو لگانا ہے، صبح نہا لینا ہے۔ اور نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ یہ نسخہ ہے سونف 50 گرام، خشک پودینہ 50 گرام، دیسی جوین 50 گرام۔ دوستو، زندگی کا ایک پل کا پتہ نہیں ہے، یہ نسخے میں پورے فارمولہ ایک مریض کا کیوں دیتا ہوں کہ میرے میٹھے بھائی، ہمارے مریض کہیں دوسری جگہ نہ جائیں کہ جی میں مرہم تو لگا رہا ہوں لیکن خارش ختم ہو جاتی ہے لیکن دوبارہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ہم نے اوپر کھانے کی چیز دی ہے۔ جب کھانے والا کہے گا جی میں کھا رہا ہوں لیکن مجھے خشک جسم، جب خشک دھوپ میں جاتا ہوں تو خارش ہو جاتی، تو میں نے پھر آپ کو لگانے کے لیے مرہم دی ہے۔ پھر جی اگر معدہ میرا کمزور ہے، کیونکہ اس میں معدے کی دوائی لازمی دینی ہوتی ہے خارش والے کو، تو اس کے لیے بھی میں نے آپ کو یہ صفوف بتا دیا ہے۔ میرے میٹھے بھائی، میں نے کوئی بات دل میں نہیں رکھی، اور اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی، ویڈیوز اچھی لگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے ہمیں اپنی محبتوں کا انعام دیں، اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔